اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نون والقلم کے ساتھ آپ کا میزبان سید مبشر موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک اسپیشل پروگرام افضلیت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زمانہ رسول میں دور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے اصحاب موجود تھے، لیکن جو مقام، جو افضلیت مولا علی علیہ السلام کی تھی شاید ہی کسی اصحاب کی ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو اپنا جانشین قرار دیتے ہیں، اور شب ہجرت جب قریش آپ کو قتل کرنے کی سازش کرتی ہے تو اس وقت آپ مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں۔ غزوات اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت سے غزوات میں مولا علی آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ کی محافظت کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور بہت سے جو فضیلت ہیں، فضائل موجود ہیں۔ اور یہاں پر ہم اسی سلسلے میں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، جو انبیاء علیہ السلام پر جو مولا علی کی فضیلت، اس حوالے سے اختلافات بہت زیادہ موجود ہیں، تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عابد مہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، کیونکہ موضوع جو ہے آج ہمارا افضلیت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے اب ہمارے ناظرین کو افضلیت کا جو معنی ہے اس حوالے سے تھوڑا بیان کریں، اس کے بعد شیعہ اور سنی کے درمیان جو معنی میں اختلاف ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا وضاحت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے زحمت کی اور اس اہم ترین موضوع پہ یہاں پہ دعوت دی، اور واقعاً یہ موضوع ان اہم ترین موضوعات میں سے، کلامی موضوعات میں سے ہے کہ جن کے درمیان علماء کے درمیان، فقہاء کے درمیان، متکلمین کے درمیان شروع ہی سے اختلاف رہا ہے۔ افضلیت کا جہاں تک تعلق ہے، خود افضلیت مصدر جعلی ہے افضل سے، اور افضل خود اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل ہمیشہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر صفت کی زیادتی اور کثرت پر دلالت کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر اگر ایک چیز کے اندر اگر صفت زیادہ اور اچھی مقدار میں، زیادہ مقدار میں اگر موجود ہو تو اس کو دوسری پر برتری اور ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اس معنی میں افضل یہاں پر جو ہے وہ بہتری اور ترجیح کے معنی میں آتا ہے لغت کے اندر اور عربی زبان کے اندر، لیکن متکلمین نے جس معنی میں اختلاف کیا ہے وہ معنی تھوڑا سا اس سے الگ ہے۔ صحیح، وہ معنی اس طرح سے ہے کہ، اور خاص طور پر چاہے یعنی محل نزاع کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چاہے شیعہ متکلمین ہوں یا سنی متکلمین ہوں، تقریباً سب کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ یہاں پر محل نزاع جو ہے وہ اکثر ثوابا عند اللہ واعظم مقاما عند اللہ لانہ اعلم وان اشرف نسبا۔ یہ عبارت جو ہے وہ اکثر متکلمین نے اور اکثر علماء نے ذکر کی ہے، اور خاص طور پر اگر ہم اس عبارت کو اگر ہم تلاش کریں تو ملا علی القاری نے شرح فقہ اکبر میں، اور ملا تفتزانی نے جو ہے وہ شرح عقائد نصفیہ میں، اور ملا ایچی نے شرح عقائد عضدیہ میں، اور شیخ طوسی نے کتاب الاقتصاد میں بھی، اور اسی طریقے سے شیخ کراچکی نے رسالہ علویہ میں اسی عبارت کو اسی طریقے سے نقل کیا ہے۔ صحیح، یہاں پر در حقیقت اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر ثوابا عند اللہ واعظم مقاما عند اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کس کا مقام زیادہ ہے اور کون اللہ کے ہاں زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ اس معنی میں اختلاف نہیں ہے کہ کس کا علم زیادہ ہے یا کس کا حسب و نسب زیادہ بہتر ہے۔ اگر حتی توضیح میں اس طرح سے کہا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کس کا علم زیادہ ہے اور وہ افضل ہے، اگر صرف اسی بات کو مد نظر رکھیں تو پھر شیطان کا علم شاید جو ہے وہ بہت سو سے زیادہ ہو، پھر اس کو جو ہے وہ اشرف ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے خود یعنی حسب و نسب میں بھی بہتر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے ہاں الگ معیار ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ بس محل نزاع متکلمین کے نزدیک چاہے سنی ہو یا شیعہ ہوں، اکثر ثوابا عند اللہ واعظم مقاما عند اللہ ہے، اور اس معنی میں کون افضل ہے یہ مورد بحث ہے۔ صحیح، اختلاف جہاں تک ہے تو وہ کس حوالے سے ہے؟ اختلاف اسی معنی میں ہے کہ کون اللہ کے نزدیک، ممکن ہے ایک شجاع زیادہ ہو، شجاعت میں اختلاف نہیں ہے، ممکن ہے کسی کا علم زیادہ ہو، علم میں زیادہ اختلاف نہیں ہے، البتہ ہم اس کی توضیح دیں گے بعد میں، ایک نقطے کے ذریعے سے بیان کریں گے۔ البتہ اصل محل نزاع اس میں ہے کہ کس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے، کون اللہ کے قریب ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ بہت خوبصورت، اس معنی میں اختلاف ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ آیا معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں
کہ جب ہم کسی غیر نبی کو نبی پر مقدم کرتے ہیں یا غیر رسول کو رسول پر مقدم کرتے ہیں، آیا اس نبی یا اس رسول کی اہانت ہے، یا ہم اس کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی مشکل پیش آتی ہو؟ ہاں، یہ دوسرا اہم ترین سوال ہے جو اس موضوع پہ اکثر متکلمین نے بھی اٹھایا ہے اور اٹھانا بھی چاہیے واقعی، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے نا اس مسئلے میں تکفیر اور تضلیل کی حد تک بھی فتویٰ لگاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو افضلیت اور تفضیل کا جو موضوع ہے، در حقیقت جو ہے وہ یہ موضوع پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ برگزیدہ مخلوقات ہیں جن میں سے فرشتے ہیں اور انسان ہیں۔ جب ان برگزیدہ مخلوقات کے درمیان ہم مقارنہ کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، اس مقایسے کے نتیجے میں افضلیت کا موضوع جو ہے سامنے آتا ہے۔ انسان میں عام بشر بھی ہے، اولیاء خدا بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں۔ جب ان کو ساتھ فرشتوں کے ساتھ ملا کے اگر مقارنہ کیا جائے تو کئی سوال جنم لیتے ہیں اس مقام پر۔ افضلیت کا موضوع صرف جو ہے وہ امام یا نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، نبی یا رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع ذرا عام ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے؟ اس مقام پر علماء کے درمیان، متکلمین کے درمیان، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، دو رائے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ فرشتے افضل ہے بشر پر، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ انسان افضل ہے بشر پر۔ اب اگر وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اور بشر فرشتے پر افضل ہے، آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ وہاں پر جو ہے وہ فرشتوں کی توہین ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اور اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا انبیاء افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں؟ یہ دوسرا بھی سوال ہے، وہاں پر متکلمین نے اٹھایا ہے۔ اور یہاں پر بھی شیعہ سنی علماء جو ہے دو رائے پہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ انبیاء افضل ہیں، دوسری رائے یہ رکھتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں۔ اس رائے کے مطابق کہ جو لوگ مثلا فرشتوں کو انبیاء پر مقدم سمجھتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے انبیاء کی توہین کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہی سوال جو ہے ولی خدا اور نبی خدا کے درمیان مقارنہ کیا جائے، مقایسہ کیا جائے، اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ ایک ولی خدا کسی نبی خدا پر مقدم ہے، تو ہرگز وہاں پر توہین اور اہانت لازم نہیں آتی ہے، جس طرح سے ماقبل جو ہے وہ آرا کے اندر اہانت اور توہین لازم نہیں آتی۔ در حقیقت اہانت اور توہین وہاں پر لازم آتی ہے جہاں پر انسان قصد اہانت رکھتا ہو، قصد توہین رکھتا ہو۔ اگر کوئی انسان قرآن و سنت میں ادلہ قطعیہ کی بنیاد پر کسی ایک رائے کا اگر قائل ہوتا ہے تو پھر اس بنیاد پر کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توہین کا ارتکاب کر رہا ہے، مرتکب ہو رہا ہے۔ وَإِلَّا جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ امت اسلامیہ کے اکثر علماء جو ہے وہ اہانت اور توہین یا فرشتوں کی شان میں جو ہے وہ توہین کر رہے ہوں گے، یا انبیاء کی شان میں، یا حتی بشر کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ کیونکہ ابھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا کوئی حل بتائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی غیر نبی کو ہم کرتے ہیں مقدم تو وہاں پر وہ خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آج نور القلم پروگرام کے ذریعے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے، کس طرح سے ہم اس چیز سے روک سکتے ہیں یا روکا جا سکتا ہے ان لوگوں کو۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ در حقیقت جو ہے نا وہ ہمارے جو علماء ہیں، خاص طور پر جو مختلف ٹی وی چینلز پر آتے ہیں، وہ اصل یعنی کلامی اور علمی کتب کی طرف، کتابوں کی طرف رجوع کیے بغیر ایسے ہی آ جاتے ہیں اور ایسے گفتگو کرتے ہیں جس میں ان کی دلیل کم اور حماسہ اور جذبہ اور عقیدت زیادہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات بہت سارے علماء، جیسے کہ ابھی انشاءاللہ بعد میں بھی ہم بیان کریں گے، اجماع کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، لیکن در حقیقت نہ کوئی اجماع ہے اور نہ کوئی جو ہے وہ اس پر قوی دلیل ہے، صرف اپنے جذباتی یعنی پہلے سے عقیدہ بنایا ہوا ہے، اعتقاد بنایا ہوا ہے اور اسی کو لوگوں کے اوپر جو ہے تھوپ دیتے ہیں اور قرآن و سنت اور اسی طرح سے جو ہے کلام کی اصل مراجع اور کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یہ فتنہ جو ہے وہ یعنی یہ فتنہ اور اختلاف اور یہ تعصب و شدت جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر علمی بحث آ جائے تو وہاں پر کوئی جو ہے یہ اس قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھا، اب جس طرح آپ نے گفتگو پوری بہت خوبصورت انداز سے بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر بہت اہم سوال یہ ہے، شیعہ جس طرح آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز سے بتا دیا کہ اگر مسلمان ہم کسی نبی غیر نبی کو کرتے ہیں تو اس میں اہانت کی اتنی کوئی بات توہین کی بات نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے درمیان آیا اس بات پہ جو اجماع وہ ثابت ہے کہ جو غیر نبی ہے وہ کبھی بھی نبی پر مقدم نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسا ثابت ہے کوئی اجماع کے درمیان؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ البتہ بعض اہل سنت کے جو ہے وہ موجودہ دور میں کچھ علماء نے بھی جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینلز پر اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اہل سنت کا سلفاً و خلفاً اجماع ہے اس بات پر کہ غیر نبی پر مقدم نہیں ہو سکتا، اگر نبی مقدم ہوگا تو توہین اور اہانت اس سے لازم آ جائے گی۔ البتہ اس بات کے جو ہے وہ کوئی مد نظر رکھتے ہوئے کہ اجماع اب ہے یا نہیں، اس مسئلے میں جو ہے وہ اس طرح سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کلام کی کتابوں کی طرف رجوع کرے، چاہے وہ اہل سنت کی ہوں یا اہل تشیع کی ہوں یا دیگر فرقوں کی ہوں، اور قرآن و سنت کی طرف اگر بندہ رجوع کرے تو وہاں سے یہ بات ریزولوشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ شروع ہی سے اس بات پر میں جو ہے کوئی شک نہیں رہا ہے
کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ افضل اور برگزیدہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور تمام یعنی لوگوں پر جو ہے وہ افضلیت رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ وہ کلاً فضلنا علی العالمین، اور یہ در حقیقت آیت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلاً عموم پہ دلالت کرتا ہے اور شمول پہ دلالت کرتا ہے۔ تمام انبیاء جو ہے وہ عالمین پر فضیلت رکھتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا اس عموم سے کوئی استثناء بھی ہے یا استثناء نہیں ہے۔ یہاں پر دو رائے ہیں، شیعہ ہو یا سنی متکلمین ہو، دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں انبیاء پر کوئی غیر نبی اصلا مقدم ہی نہیں ہو سکتا، نبوت پر کوئی غیر نبوت جو ہے وہ سوائے رسالت عمومی ہے، سنی شیعہ مطلق عمومی ہے۔ یعنی دو رائے ہیں، پہلی رائے یہ ہے کہ کوئی مقدم نہیں ہو سکتا نبی پر، اور نبوت منصب پر کوئی اور منصب مقدم نہیں ہو سکتا۔ دوسری رائے کے مطابق یہ ہے کہ یہ آیت اپنے عموم پر ہے، لیکن کچھ استثناء بھی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ استثناء دو لفظ وارد ہوئے ہیں تاریخ کے اندر اور علماء اور متکلمین کی کتابوں میں۔ پہلا لفظ ہے لفظ ولی۔ بہت سارے اہل سنت والجماعت کے فرقے ہیں، علماء نہیں کہوں گا، فرقے ہیں جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ اس منصب نبوت سے اگرچہ نبوت جو ہے وہ غیر پر افضل ہے اور نبی غیر نبی پر افضل ہوتا ہے، لیکن اس افضلیت سے ایک استثناء موجود ہے ادلہ قطعیہ کی بنیاد پر، اور وہ ہے لفظ ولی اور ولایت۔ اور اس مسلک کے جو قائل ہوئے ہیں شروع ہی سے ایک فرقہ ہے، فرقہ کرامیہ کہتے ہیں، محمد ابن سجستان کرامی کی طرف منسوب ایک فرقہ ہے، اور اہل سنت کے قدیم ترین فرقوں میں سے ہے۔ اور اہل سنت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ملل والنحل کی کتابوں کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ کرامیہ فرقے کا یہ نظریہ تھا کہ علی اور معاویہ دونوں امام ہیں اور دونوں واجب الطاعہ ہیں۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق شیعہ فرقے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے جو ہے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اور اس بات پر جو ہے تاریخی کتابیں گواہ ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے وہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کا ایک بہت سارے علماء اور باقی سارا اکثر فرقہ جو ہے اس نظریے کا قائل ہے کہ جو ولی ہوتا ہے نبی پر مقدم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رائے اس مقام پر جو ہے وہ چاہتا ہوں یہاں پر ایک سوال جزئی سوال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اہل سنت کی جو کرامہ جو فرقہ کرامیہ فرقہ، آیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور فرقے ہیں یا فقط یہی ایک فرقہ اس میں شامل ہے؟ مبشر میں اس مقام پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے اگر انسان جو ہے وہ ابن حزم اندلسی کی کتاب جو ہے وہ الفصل فی الملل والاہواء والنحل کی طرف اگر رجوع کرے، وہاں پر اس نے یہ مسئلہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس کس کی رائے یہ رائے موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دیگر کتابوں میں بھی مولا علی قاری نے جو ہے وہ شرح فقہ اکبر میں بھی اس مسئلہ ذکر کیا ہے، اور تفتزانی نے جو ہے وہ شرح قائد صفیہ میں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا اور تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور وہاں پر کہا ہے کہ پہلی بات یہ کہ کرامی فرقہ اس نظریے کا قائل ہے، اس بات پر معتقد ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی پر مقدم ہے۔ اس کے علاوہ اہل تصوف کا ایک بہت بڑا فرقہ جو ہے وہ اس نظریے کا قائل ہے کہ ولی نبی پر مقدم ہوتا ہے، ولی نبی پر مقدم ہوتا ہے۔ البتہ ان کی رائے یہ ہے کہ جو ولی کامل جو ہوتا ہے جس کو وہ قطب کہتے ہیں، قطب ہمیشہ جو ہے نبی پر مقدم ہے، اور اور ولایت جو ہے وہ نبوت پر مقدم ہے ان کے ہاں، اور اس پر باقاعدہ تفصیل سے وہ عدل رکھتے ہیں۔ میں صرف خلاص ایک نقطہ کی طرف اشارہ کروں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے چونکہ شاید ٹائم زیادہ وہ نہ لے سکے، ہم اپنے ناظرین کا وقت زیادہ لے سکیں۔ وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ولایت جو ہوتی ہے وہ قرب کا نام ہے، نبوت سفارت کا نام ہے، اور قرب جو ہے وہ سفارت پر مقدم ہے، لہٰذا ولی کامل نبی پر جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے۔ یہ اکثر اہل تصوف اہل سنت کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، بہت بڑا مذہب ہے، ان کا جو ہے وہ یہ نظریہ ہے، رہا ہے اور ہے۔ اور کرامیہ فرقے کے علاوہ ابن حزم اندلسی نے اپنی کتاب الملل کتاب الفصل میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ قاضی ابو بکر الباقلانی کا یہ نظریہ تھا کہ اس امت مصطفیٰ کے اندر ایک ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو رسول خدا پر افضل ہو اور اس کے برابر ہو۔ اب یہ نظریہ جو ہے وہ قاضی ابوبکر باقلانی، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، یہ اشعری مذہب سے تعلق رکھنے والا بہت بڑا متکلم ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابو علی الہاشمی الجبائی جو ہے، جو معتزلہ فرقہ قربانی شمار ہوتا ہے، ابن حزم اندلسی کتاب الفصل میں کہتا ہے اس کا یہ نظریہ ہے کہ اس امت مصطفیٰ کے اندر اگر کسی انسان کی عمر اتنی لمبی ہو جائے، بہت لمبی ہو جائے، اور ساری عمر میں اعمال صالحہ اگر بجا لاتا رہے، تو بعید نہیں ہے کہ اس کا عمل مقام ثواب جو ہے رسول خدا کے برابر ہو۔ اگر فرض کریں اس کا ثواب رسول خدا کے برابر، اس کا مقام رسول خدا کے برابر ہوتا ہے، تو باقی انبیاء سے تو افضل ہو گیا نا۔ لہٰذا اس بنیاد پر جو ہمارے سوال کا پہلے سوال کا جو پہلا نقطہ تھا کہ استثناء میں جنہوں نے لفظ ولی کو مستثنیٰ قرار دیا ہے وہ سارے کے سارے اہل سنت ہی ہیں، چاہے کرامی فرقہ ہو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، اور چاہے اہل تصوف ہو وہ بھی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ابو قاضی ابوبکر الباقلانی ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر تمام علماء ابو ہاشم الجبائی ہو، سب کے سب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس مقام پر دوسرا ایک استثناء بھی موجود ہے اس عموم سے جس کی میں نے بات کی تھی، ولی کے علاوہ جو بات ولی کے علاوہ جو بات تھی، وہ ہے لفظ امام، صحیح کہ امام بھی اور امامت بھی جو ہے وہ نبوت پر افضل ہے۔ اور اس رائے کو جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اکثر مذہب تشیع نے اہل شیعہ کے متکلمین نے شروع ہی سے اس رائے کو قبول کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معروف ترین تابعی اور مشہور تابعی محمد بن سیرین، یعنی جس کو جو ہے وہ محمد بن حماد نے کتاب الفتن کے اندر جو ہے ذکر کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ، کہ محمد بن سیرین جو کہ مشہور تابعی ہے وہ بھی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ آیا امام مہدی افضل ہیں یا ابوبکر عمر، تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر عمر تو کیا، حضرت ابوبکر عمر تو کیا، بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بہت سارے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر امام مہدی جو کہ آخر ائمہ ہیں، اگر وہ بہت سارے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں تو جو پہلا امام ہے جو امام علی علیہ السلام سے، امام مہدی علیہ السلام سے بھی افضل ہے، وہ کیسے انبیاء پر جو فضیلت نہیں رکھتے؟ بس محمد بن سیرین کی رائے کے مطابق بھی امام جو ہے وہ استثناء ہے، اور اس کے علاوہ اکثر تشیع کا بلکہ شروع ہی سے اتفاق یہ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ امام نبی پر مقدم ہوتا ہے اور امامت نبوت پر جو ہے وہ مقدم ہے، اور اس پر قرآن و سنت سے قطعی ادلہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ غیر نبی نبی پر مقدم نہیں ہو سکتا، یا کوئی اور منصب نبوت پر یعنی بہتر اور افضل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس پر امت اسلامیہ کے اجماع کا دعویٰ کرتا ہے، تو شاید وہ ان مصادر کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا اور اصل بحث سے وہ جاہل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امت اسلامیہ کا ایک اجماع کا دعویٰ کرنا تو دور کی بات ہے، خود اہل سنت کے اندر جو ہے وہ اجماع کا دعویٰ کرنا ہی بہت زیادہ مشکل ہے۔ بہت خوبصورت، بہت ہی بہترین انداز سے آپ جو ابھی آپ نے بیان کیا اہل سنت کے جو مذاہب تھے ان کے نام لیے، اور جو استثناءات تھے ولی اور امام کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب جو شیعوں کے جو متکلمین ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی جو افضلیت ہے انبیاء کے بارے اس حوالے سے کتنے قول ہیں، وہ ذرا قول بیان کیجیے۔ ہاں، یہاں پر بھی یہ بھی اہم ترین ان سوالوں میں سے ایک سوال ہے، اور ہمارے بعض جو علماء ہیں جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی چینل پہ آ جاتے ہیں تو شاید وہ بھی ان کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے اور ایسے ہی جذبات سے ہی گفتگو کرتے ہیں اور علمی گفتگو نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمام انبیاء پر افضلیت کے قائل ہیں سوائے رسول خدا کے، تو مقابلے میں دوسرا کہتا ہے کہ ہماری لیے یہ رائے ہے ہی نہیں، اور اس طرح سے خود شیعہ علماء آپس میں جو ہے نا الجھ پڑتے ہیں۔ در حقیقت اگر ہم شیعہ متکلمین کی کتابوں کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو اس افضلیت علی علیہ السلام بر انبیاء کے حوالے سے شروع ہی سے یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے شیعوں کے اندر بھی، اور بہت ساری کتابیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ اور میں جس کتاب کا آج حوالہ دینے جا رہا ہوں وہ کتاب شیخ مفید کی ہے، رسالۃ فی تفضیل امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے عنوان سے۔ یہ کتاب جو ہے اہم ترین کتب میں شمار ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب شیخ کراچی کی ہے الرسالہ العلویہ کے نام سے۔ اگر ہم ان کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں وہاں پر یہ مسئلہ جو ہے وہ ریزولوشن کی طرح آیا ہے، اور حتیٰ شیخ طوسی نے کتاب الاتصال میں بھی اس مسئلے کو مطرح کیا اور ان آراء کو ذکر کیا ہے کہ اس مسئلے میں شیعہ علماء اور متکلمین کے درمیان 4 آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء تمام ائمہ پر فضیلت رکھتے ہیں، ایک یہ رائے ہے کہ یہ تقریباً اہل سنت کے بہت سارے علماء کے ساتھ ہم اس مسئلے میں جو ہے شریک ہیں۔ جی ہاں، اور دوسری رائے جو ہے نا یہ ہے کہ تمام ائمہ علیہم السلام گزشتہ انبیاء پر افضلیت رکھتے ہیں لیکن اولو العزم انبیاء پر افضلیت نہیں رکھتے، یہ دوسری رائے ہو گئی۔ اور تیسری رائے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام ائمہ علیہم السلام گزشتہ تمام انبیاء پر حتیٰ اولو العزم انبیاء پر بھی افضلیت رکھتے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استثناء ہے، یہ تیسری رائے ہو گئی۔ اور چوتھی رائے جو ہے نا وہ علی ظاہر شیخ طوسی نے اس کو قبول کیا ہے، اور وہ یہ رائے ہے توقف۔ ہم اس مسئلے میں جو ہے وہ توقف کریں گے کیونکہ ہمیں اس عالم کا، اس واقعیت کا، اس حقیقت کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی سب چیز سمجھ بیٹھ کے سمجھیں اور اس کی نسبت واقعیت کی طرف دیں تو شاید ہم غلطی کر جائیں گے، اور ہم اس چیز کے مکلف بھی نہیں ہیں کہ کون کس کا مقدم ہے۔ لہٰذا ان مسائل کے اندر توقف کریں اور اس میں کوئی رائے کا اظہار ہی نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ چوتھی رائے جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، لیکن جو مشہور اور معروف رائے شروع ہی سے شیخ مفید سے لے کر آج تک شیعہ متکلمین کے درمیان رہی ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور دیگر تمام ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ گزشتہ تمام انبیاء پر حتیٰ اولو العزم انبیاء پر بھی جو ہے وہ مقدم ہیں، اور اس پر سوائے رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس پر قرآن و سنت سے ادلہ قطعیہ وہ رکھتے ہیں۔ صحیح، یہاں پر ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آیا یہ جو افضلیت کے جو ہم کیونکہ بحث ہماری اس کے اوپر ہے، آیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ افضلیت عقیدتی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، افضلیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ عقیدت اور عقیدہ ہمیشہ عقیدت جو ہے عقیدے سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور عقیدہ ہمیشہ قرآن و سنت اور عقل اور دلیل کے تابع ہونا چاہیے۔ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ مولا علی
افضل ہیں. جی جی تو اس حوالے سے کیونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا اس افضلیت کا جو مسئلہ ہے وہ عقیدہ سے ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدت ایک اور مسئلہ ہے، عقیدہ ایک اور مسئلہ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدت کی بنیاد عقیدے پر ہونی چاہیے، اور عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت اور دلیل قطعی پر ہونی چاہیے. بہت خوبصورت انداز، ماشاء اللہ آپ نے بہترین انداز سے جو آپ نے اقوال بیان کیے. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے شیعہ متکلمین کے نزدیک جو ادلے ہیں افضلیت مولا علی انبیاء پر، اس حوالے سے جو دلیلیں ہیں وہ بیان کیجیے گا. بہرحال اس مقام پر تو بہت ساری ادلہ سے جو ہے وہ علماء نے تمسک کیا ہے، اور بہت ساری روایات، بہت ساری آیات اس مقام پر موجود ہیں. لیکن میں خلاصہ کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ بحث بہت تفصیلی ہو جائے گی اور پھر ٹائم بھی شاید اتنا ہمارے پاس نہ ہو اس ایک ہی عرصے کے اندر جو ہے نا وہ ہم بیان کر سکیں اس مختصر سے وقت کے اندر. خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی آیات اور روایات حضرت علی علیہ السلام کی گزشتہ انبیاء پر افضلیت کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، ان کو ہم بیسکلی جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ وہ روایات ہیں جو صراحتاً ہی حضرت علی علیہ السلام کو گزشتہ انبیاء پر مقدم قرار دیتی ہیں. جیسے کہ مثلا معروف ترین روایت جو ہے وہ ساسا بن سوان، جو حضرت امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور انہوں نے خود حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی آپ افضل ہیں یا مثلا جو ہے وہ آدم علیہ السلام افضل ہیں. تو وہاں پر حضرت علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ساسا متوجہ رہو کہ انسان اچھا نہیں لگتا کہ اپنی تعریف کرے، لیکن چونکہ اللہ کا قول ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو. لہٰذا میں بیان کرتا ہوں کہ آدم سے میں افضل ہوں. کیوں وہ افضل ہوں؟ وہاں پر مولا نے خود قرآن و سنت کی روشنی میں وہاں پر بیان فرمایا ہے. پھر دوسرا سوال جو ہے صاحب پوچھتے ہیں کہ آیا نوح افضل ہیں یا آپ افضل ہیں، پھر عیسیٰ افضل ہیں. تمام انبیاء اولو العزم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور مولا علیہ السلام خود قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے اس تمام مسئلے کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں. اور اس طرح کی دیگر تمام روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو صراحت کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کو گزشتہ تمام انبیاء پر مقدم کرتی ہیں. دوسری روایات اور آیات وہ ہیں کہ جو صراحت کے ساتھ مقدم نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کو ہم استنباط کر سکتے ہیں، استخراج کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے وہ ابھی میں ذکر کروں گا. تیسری قسم جو ہے نا وہ قرآن اور روایات کی روشنی میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں پر قرآن و سنت افضلیت کا معیار بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ قریب ہے اور کون افضل ہے اور کون زیادہ ثواب کا حقدار ہے، ایک معیار بیان کرتی ہیں. ہم قرآن و سنت سے وہی معیار قرآن سے لے لیتے ہیں، اور اس معیار کے مطابق قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام افضل ہیں یا گزشتہ انبیاء افضل ہیں. تو ہمارے لیے روز روشن کی طرح ہو جاتا ہے کہ مولائے کائنات علیہ السلام جو ہے گزشتہ انبیاء پر افضل ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں پر، اور حتیٰ اس مسئلے میں جو ہے وہ شیخ مفید نے بھی اور شیخ کراچی نے بھی اسی آیت کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے. وہ آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے. مثلا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ فَقُلْ کیا ہے ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہاں پر جو ہے نا وہ اس آیت میں نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو، صحیح ہے، اور اپنے نفسوں کو. اب سوال شیخ مفید علیہ الرحمہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ انسان کسی اور کو دعوت دیتا ہے، اپنے غیر کو بلاتا ہے، اپنے آپ کو تو نہیں بلاتا. کیا بات ہے، اپنے غیر کو بلاتا ہے. جس طرح سے نساءنا غیر رسول خدا ہیں، جس طرح سے ابناءنا غیر رسول خدا ہیں، اسی طرح سے انفسنا بھی غیر رسول خدا ہونا چاہیے. انسان اپنے آپ کو تو نہیں بلاتا کسی اور کو ہے. اور یہاں پر نفس سے مراد جو ہے نفس حقیقی بھی نہیں ہے کہ واقعی حضرت علیہ السلام جو ہے نا یا رسول خدا کی روح ہو یا رسول خدا کا جسم ہو، یہ بھی تو واضح ہے کہ نہیں ہے. بس اس کا مطلب یہاں پر نفس سے کیا مراد ہے؟ کیوں رسول خدا نے اور قرآن نے صراحت کے ساتھ دوسری اس شخصیت کو نفس رسول کہا ہے؟ یہاں پر نفس کس معنی میں ہے؟ شیخ مفید کہتے ہیں یہاں پر نفس بالمعنی مجازی ہے. اس معنی میں ہے کہ رسول خدا کی مثل ہیں، رسول خدا کی نظیر ہیں، رسول خدا جیسا ہے. تمام صفات کمالیہ میں اس مقام کے لحاظ سے جس مقام پر رسول خدا فائز ہیں، ان تمام کمالات کا جن کی جو ہے رسول خدا حامل ہیں، اس لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ مثل رسول ہیں یعنی نفس رسول ہیں. لہٰذا اس بنیاد پر اگر یہ ثابت ہو جائے روایات کے اندر سے کہ جیسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور شیعوں کے ہاں بھی ہے کہ انا سید البشر، جب رسول خدا سید البشر ہیں، تمام بشریت سے افضل ہیں، تو پھر نفس رسول بھی جو ہے وہ تمام انبیاء پر افضل ہوں گے. البتہ رسول خدا کی جو استثناء ہے، یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آیا پھر حضرت علیہ السلام رسول خدا کے برابر ہیں؟ یہاں پر شیخ مفید کہتے ہیں کہ برابر ہوتے اگر ہمارے پاس دلیل خارجی نہ ہوتی.
دلیل خارجی کی بنیاد پر جو ہے رسول خدا سے حضرت علیہ السلام نیچے ہوں گے اور باقی تمام انبیاء سے جو ہے وہ افضل ہوں گے. اور دلیل خارجی کیا ہے؟ جیسے خود حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انا عبد من عبید محمد. ان جیسی روایات کے ذریعے سے ہم استدلال کرتے ہیں اس مقام پر. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یعنی بہت سی روایات ہیں کہ جن سے اور بہت سی آیات ہیں جن سے ہم قرآن و سنت سے استدلال کر سکتے ہیں. اور تیسری قسم سے میں بات کر رہا ہوں, دوسری قسم کی طرف میں نہیں گیا البتہ. تیسری قسم میں جیسے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اب یہ ایک معیار قرآن ہمیں دے رہا ہے کہ آیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو جاہل ہیں آپس میں برابر ہیں؟ کبھی برابر نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. بس اللہ کے ہاں بھی جو ہے وہ علم ایک معیار افضلیت ہے. اب کون افضل ہے؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کسی اور کے بارے میں ارشاد نہیں, بس علم کا دروازہ حضرت علی علیہ السلام. بہت خوبصورت انداز سے اور بہت اچھی گفتگو کریں, لیکن ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر انشاءاللہ ہم مشاورت دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. ہم کو بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور ہم آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں. جتنا ناظرین کرام, بہت خوبصورت انداز ہے افضلیت مولا علیہ السلام کے جو افضلیت ہے جو انبیاء پر سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس پر ہمارے مفصل جو انداز میں گفتگو ہے مولانا صاحب نے بہت خوبصورت انداز تمام ان پہلوؤں پر روشن ڈالے. اور وہ اقوال جو شیعہ متکلمین کے نزدیک ہے, وہ اقوال جو اہل سنت متکلمین کے نزدیک ہے, وہ دلائل تمام دلائل اور تمام جتنے بھی مولا علیہ السلام کی جو افضلیت پر دلیل تھے وہ سب لے کر آئے. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام ہمارا پسند کیا ہوگا. اور ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے آپ کی اسکرین میں موجود ہے. انشاءاللہ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, انشاءاللہ اس ایڈریس پر دیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان مبشر موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.